یعنی کسی کو کہنا یہ مرغا بیمار تھا تو ذبح نہیں ہوا تو مر گیا، تو وہ کھائے گا تو اسے الٹی آئے گی، کہے گا یہ حرام ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ میری بات ٹھیک ہے؟ وہ مرغا جو 500 کا ہے وہ حرام موت مرا، ذبح نہیں ہوا، تو وہ کسی کو کھلائیں تو الٹی آتی ہے، بھئی اس پہ الٹی آتی ہے تو 50,000 حرام کا ہو تو اس پہ الٹی کیوں نہیں آتی؟ او میرے دوستو، آج تو لوگ نسبت جوڑتے ہیں، یا میاں صاحب موجود ہیں، لوگ کسی بڑے بزرگ سے نسبت جوڑنے کے لیے نا خدمت میں جا کے بیٹھتے، کہتے شیخ ایک حدیث پڑھا کے اجازت دے دیں تاکہ ہمارا آپ سے تعلق بن جائے، نسبت کا، شاگردی کا۔ لوگ دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے فلاں بزرگ کی زیارت کی، فلاں بزرگ کی میں نے زیارت کی۔ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہیں گے جناب میں 90 سال کا ہوں، میں نے فلاں شیخ کو دیکھا۔ آپ ان لوگوں پر رشک کرتے ہیں تو کبھی اس کی آنکھوں پر بھی رشک کرو جس نے آنکھیں بھر کے مدینے والے محبوب کو دیکھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، نبی پاک کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور وہ جو چند گھنٹوں کے صحابی ہیں نا، چند گھنٹوں کے یعنی کلمہ پڑھا، نماز کا موقع بھی نہیں ملا، حج کا موقع بھی نہیں ملا، زکوٰۃ کا موقع بھی نہیں ملا، کلمہ پڑھا، جہاد ہوا، شہید ہو گئے، اور شان یہ ملی کہ عمل تھوڑا کیا ہے اجر زیادہ پا گئے۔ کوئی 40 سال 50 سال عبادت کرنے والا بھی ان کے مقام کو پہنچ سکتا۔ ہاں ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے، اس کا اعتراف بڑا ضروری ہے، اپنی کوتاہیوں کو ماننا چاہیے۔ ہم سے جو کمزوریاں ہوئی ہیں اس کا ہمیں اعتراف ہے۔ ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ حضرت خالد بن ولید کی شان کیا ہے، ان پر مستقل جمعوں کے خطبے نہیں رکھے گئے، الگ سے کانفرنسیں نہیں کی گئی، ہم نہیں بتا سکے لوگوں کو کہ حضرت زبیر بن عوام کی شان کے آدمی تھے، ہم نے نہیں لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی عظمت کیا ہے، کس پائے کا قرآن کا عالم ہے جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود، ہم نے نہیں بتایا آپ کو کہ کیا شان ہے جناب عمار ابن یاسر کی، ہم نہیں تذکرہ چھیڑ سکے لوگوں کے سامنے کہ حضرت سالم مولا کون ہے، لوگوں کو تو ڈھب سے نام نہیں آتے صحابہ کے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، ہم نے مستقل ان پر جمعے نہیں پڑھائے، ہمیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے۔ جناب ابو عبیدہ بن جراح امین امت، نہیں اس طرف تذکرے ہو سکے، یہ کمزوری ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جن لوگوں کو زندگی میں ڈپریشن رہتا ہو نا، انزائٹی رہتی ہو، بڑی جلدی کسی بھی بات پہ ہاتھ پیر پھولتے ہوں، انہیں چاہیے کہ جناب خالد بن ولید کو پڑھے، انہیں چاہیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پڑھے۔ جو سمجھتے ہو نا بڑا میری طبیعت پہ خوف طاری ہوتا ہے اور میرے بچے ڈرتے ہیں، سہم جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو مولا علی شیر خدا کی بات سنائیں۔ سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے رج کے مال کماؤ، جائز طریقے سے، کوئی منع نہیں۔ اپنے بچوں سے کہو بہترین بزنس مین بنے، اور سارے پہلو دیکھیں کہ کس طرح تجارت مضبوط ہو سکتی ہے۔ اور تجارت آپ اکیلے نہیں کرتے، آپ کی فیکٹری میں 1500 لوگ کام کرتے ہیں، سب کا چولہا جلتا ہے آپ کے وسیلے سے۔ تجارتیں بند نہیں کریں، خوب تجارت کو فروغ دیں، لیکن ساتھ ساتھ نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھی پڑھیں، ساتھ سیدنا عثمان غنی کی زندگی کا مطالعہ بھی کریں۔ ذرا دیکھو یہ تاجر ہی تو تھے، یہ کیسا شان والے تاجر ہیں جناب عثمان غنی، کہ یہ آتے ہیں تو محبوب ذرا اپنے لباس مبارک کو اور درست کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور آئے تو جناب ابو بکر بھی ہیں، جناب عمر بھی ہیں، لیکن عثمان تو اچھا مزاج کے نرم ہے، طبیعت کے ٹھنڈے، اور آپ نے اس قدر اہتمام فرمایا تو کریم فرمانے لگے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس کی حیا نہ کروں؟ اور خدا کے بندو، جس کی فرشتے حیا کریں، جس کی حضور حیا کرے، پھر وہ کتنا بے حیا ہے جو حضرت عثمان کی حیا نہ کرے۔ تو سمجھو آپ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نبی کریم نے نماز پڑھی ہے، ایسا تاجر، اتنا بڑا آدمی کہ محبوب جن کے پیچھے نماز پڑھے، کتنا کو پاکیزہ ہوگا ان کا سرمایہ۔ اور میرے دوستو، ہر صحابی کے بارے میں آپ دیکھیے نا، جن کو شوق ہے زندگی میں ریسرچ کا، تحقیق کا، تو آئیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں، حضرت معاذ ابن جبل کو پڑھیں جناب عبداللہ ابن عمر کو، جو حج کے سب سے زیادہ مسائل جانتے ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آئیں ان لوگوں کو دیکھیں، آپ کو ہر آدمی چمکتا ہوا ستارہ ملے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے پہلے کہا ہے ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن میں
آپ سے عرض کروں گا کہ ابھی بھی غیر تحقیق کر لیتے ہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں صحابہ کی زندگیوں کا. چند ایک کتابیں میری نظر سے گزری جو مشرکین کی اور دیگر کفار کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ جگہ جگہ مثالیں لیتے ہیں خلفائے راشدین سے، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو کس نے بہترین حکمرانی کی. دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پتہ ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے من کو ہمیشہ تازہ رکھتے ہیں. دیکھیں نا، بعض لوگ زندگی میں ملتے ہیں جو آپ کو تلخ کر دیتے ہیں، آپ کے رویے میں سختی، کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کی طبیعت پر کچھ غبار چڑھتا ہے. لیکن پھر اپنی روحانیت کے لیے نہ بندہ، اسے چاہیے کہ وہ پرواہ نہ کرے اور واپس آئے، درود پاک پڑھے، تلاوت کرے، سجدہ کرے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن سے مل کے کلیجہ ٹھنڈا ہو، اس طرف جائے ہی نہ، ورنہ دکھ بڑھتے رہتے ہیں. سوچے ہی نہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میرے بھائی یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا مزاج تر و تازہ ہو جائے گا. یعنی جو لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں نہ کرتے، مست رہتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا، یعنی درد کا بھی مزہ ہوتا ہے، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ نازے دعا اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایمرجنسی نافذ ہے ہجرت کی رات، لیکن جو بندے تازہ ہیں وہ تازہ ہیں. حالات بڑے خراب ہیں، کافی پیچھے لگے. حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کی تازگی دیکھیے. اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ آپ نے سارا دن خیال کرنا ہے کفار کیا سازشیں کرتے ہیں، رات کو خبر دینی. ایمرجنسی میں تازہ چیزیں نہیں ملا کرتی. لیکن غلام سے کہا بکریاں سارا دن سائڈوں پہ چرانا، رات کو غار ثور کے پاس لے آنا، میرے نبی کو تازہ دودھ ملنا چاہیے. دل نہیں کرتا مرنے کو، لوگ جینا چاہتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، حضور کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، کہ ہر روز مسجد نبوی میں حضرت عمر دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی موت مل جائے نا، جان پامے نہ جان میرے محبوبہ، میں لگیاں توڑ نہ بھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، قدم نہ پچھاں ہٹے ساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگ ساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمے ساں، آزم جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے ساں. جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش، میں یوں کر کے پیش کروں گا، حضور ہے ہی آپ کی، جدو منگ سے میں پیش کرے ساں. میرے عزیز، جنگ احد میں نا کفار نے ایک، چلا سنیں جی سنیں اللہ جزاد، جنگ احد میں نا کافروں نے ایک سازش کی تھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے. بعض لوگ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں مایوسی کی، یہ ہمارے ملک میں بھی لوگ کام کرتے ہیں. ان کے پاس کبھی آپ بیٹھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پرسوں تک ہی حالات ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائے گا سارا کچھ. انہوں کو چنگی خبر لب دے کدی نہیں، جب بھی آپ کو ملے گی خوفناک خبریں ملے گی. تو کچھ لوگ مایوسیاں پھیلاتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، وہ خیر کی بات نہیں کرتے. تو کافروں نے بھی ایک سازش رچی احد میں، انہوں نے خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضور کو تو شہید کر دیا گیا. اب غلاموں کے لیے یہ خبر بڑی تکلیف کا باعث تھی. جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن، کون روے پھر تھوڑا، اس سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا. یہ مشکل ہوتا ہے. لوگ پریشان ہو گئے، طبیعتیں بے چین ہو گئی، بعض کے حوصلے پست ہونے لگے، حضور چلے گئے. لیکن نبی پاک نے نظریات دیے ہیں نا، عقیدے دیے ہیں نا، ان کی سوچیں دیکھو کیسی ہیں. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب انس بن مالک کے چچا ہیں. حضرت انس بن مالک کے چچا جناب انس بن نضر، یہ نا احد پہاڑ کی طرف سے آ رہے تھے. تو جنت کی باتیں سن سن کے جنت اتنی تازہ ہو گئی ہے ذہن میں کہ حضور کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو کہنے لگے خبر پھیل رہی ہے کہ حضور شہید ہو گئے.
نبی پاک کو شہید کر دیا گیا تو حضرت انس بن نضر کہنے لگے ادھر آؤ نا میرے پیچھے، اگر حضور شہید ہو گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا کرنا ہے، مجھے تو احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آؤ سارے جانیں پیش کر دیں، ہم بھی قربان ہو جائے، جنت کی خوشبو تو سامنے۔ جب آپ کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں نا، عقیدے مضبوط، ایک لفظ لوگ ہمارے ہاں بولتے ہیں، کہنے مینوں چاہ بڑا سی، منڈے دی شادی سی تے مینوں، میرے خیال ہے تسی نہیں سنی گل کدی، کھوندے نہیں نا تسی، مینوں فلانے بچے دی پوتے دی شادی سی تے مینوں چاہ جتنا مرضی بھی ہو، عقیدے عقیدے ہی ہوتے ہیں، جتنا مرضی چاہ ہو، اگر ایمان مضبوط ہو تو لوگ شریعت نہیں بھول سکتے۔ ہن تسی ہلکے ہلکے ناراض ہوئے ہو، یہ تے دوجے پاسے ٹر پے نے، جتنا مرضی چاہ ہو، جتنی مرضی محبت ہو، عقیدہ ہو نا مضبوط، طاقتور ہو، شریعت نہیں بھولتی بندے کو۔ میں ویسے محفل میں آنے والے کو بھی دیندار سمجھتا ہوں، مسجد میں آنے والے کو بھی دیندار سمجھتا ہوں، عمرہ کرنے والے کو بھی میں دیندار سمجھتا ہوں، پر میری نظر میں اصل دیندار وہ ہے جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ مینوں پتہ ہے تسی گھورنا، مینوں گل ہی ہے جی، شادی والے دن پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے، بیٹے کی شادی پہ پھر پتہ چلتا ہے شریعت کا کتنا خیال کرتا ہے، اب پتہ چلے گا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندے کو ہوش نہیں رہتی۔ ایک صحابیہ ہیں، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، ان کا نام ہے حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے، تو مجھے بتائیے کہ کسی ماں کا بیٹا ہی چلا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہوش سلامت رہتا ہے؟ بچے کو تو بخار ہو تو ماں باپ ساری رات سو نہیں پاتے، ساری رات نہیں نیند آتی، حالانکہ بخار ہے چھوٹا سا معمولی سا اتر جائے گا، لیکن وہ ہائے ہائے کرے تو نیند نہیں آتی۔ اور بیٹا چلا ہی جائے، شہید ہی ہو جائے، تو جناب ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ نہ معلومات کرنے آئیں کہ واقعی میرا بیٹا شہید ہو گیا، تصدیق کرنے آئیں۔ جس وقت وہ تصدیق کرنے آئی ہیں، پتہ کرنے آئی ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے بہترین کر کے اپنا جسم پردے سے چھپایا ہوا ہے، نقاب اوڑھا ہوا ہے، پورے طور پر وہ با پردہ ہیں، آئی ہیں، تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو کے پوچھتی ہیں مجھے پتہ چلا ہے میرا لال شہید ہو گیا ہے۔ انہیں خبر دی گئی کہ ہاں آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ ان سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا اس حال میں بھی آپ کا پردہ قائم ہے؟ تو ہوش ہی نہیں رہتا نقاب کرنے کا، پردہ کرنے کا، برقع پہننے کا، یعنی بیٹا چلا گیا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عقیدے ہوں مضبوط، نظریات ہوں تازہ، تو انسانوں کا مزاج اس طرح کا بن جاتا ہے۔ ان سے کہا جناب اس حال میں بھی آپ اتنی با پردہ ہیں؟ تو جناب ام خلاد اس وقت کے جب ابھی انہیں خبر ملی ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، دکھ تازہ ہے، زخم ہرا بھرا ہے، لیکن اسی وقت بڑے دھیمے لہجے میں پوچھنے والے سے فرمانے لگیں اور میرا بیٹا گیا ہے، میری حیات تو نہیں نہ گئی، ہم نے دین رسول کائنات سے لیا ہے، ہمیں عقیدے نبی پاک نے دیے، بیٹا گیا ہے، میری حیات تو قائم ہے نا۔ او بھائی کوئی بھی وقت ہو، کیسا بھی وقت ہو، جو نظریاتی لوگ تھے انہوں نے نظریے پر کبھی سودا، ان کا نظریہ طاقتور رہا، ذہن ان کا مضبوط رہا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نظریاتی نہیں ہوتے، پریشر ہی تھوڑا سا برداشت نہیں کرتے، برادری آ گئی، قبیلہ آ گیا، میرے بچے نہیں مان رہے، فلانے نے یہ کہہ دیا، چند منٹ لگتے۔ حضور نے نظریاتی کیا، زندگی نظریاتی گزارے۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسے کے معاملے میں طاقتور ہو جائیں۔ جو سانپ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے نا، وہ رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ڈرا نہ کریں، اور یہ فلانی شے منحوس ہوتی ہے اور فلانی شے سے نحوست ہوتی ہے، اور جناب آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو ان کہانیوں سے باہر آئیں، اور بھی کئی کام کرنے والے ہیں۔ طاقت، وہ ایک بادشاہ تھا نا، تو اسے بھی بڑا وہم ہوتا تھا، وہ شکار کرنے جاتا تھا تو کہتا تھا کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا ہے نا آج کل بھی لوگوں کو وہم، فلانا مل گیا تھا تو میرے حالات خراب ہو گئے، فلانے کی نظر لگ جاتی ہے، لیکن وہم کا شکار نہیں ہونا۔ تو بادشاہ کا خیال تھا کہ کوئی بندہ مجھے منحوس مل جائے تو میرا کام خراب ہو جائے معاذ اللہ۔ حالانکہ کسی چیز سے بھی نحوست لینا ٹھیک نہیں، برکت لے سکتے ہیں آپ۔
کہ فلاں ملا تھا معاملات بہتر ہو گئے، لیکن فلانا ملا تھا تو حالات خراب ہو گئے، یہ کہنا درست نہیں. اس سے نظریاتی کمزوری واقع ہوتی. تو بادشاہ کا خیال تھا کہ میں شکار کو جاؤں تو کوئی بندہ میرے متھے نہ لگے ورنہ میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا. وہ شکار پہ جب جاتا تھا تو سارا رستہ خالی کرا دیتے تھے، سارا رستہ خالی کرا دیا. کوئی غریب آدمی بیچارہ نہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا ایندھن کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ جب سوئی جائز گھروں میں نہیں تھا تو لکڑیاں کاٹ کے لانا بھی ایک باقاعدہ ڈیوٹی تھی. شام کو کھانا پکانا ہے تو وہ لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا شام کو ایندھن جلانے کے لیے. اسے پتہ نہیں تھا بادشاہ سلامت گزر رہے ہیں، سڑک ساری خالی ہے. وہ غلطی سے سڑک پہ چڑھ گیا اچانک. ادھر سے بادشاہ سلامت کا گھوڑا آ گیا، قافلہ آ گیا. بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ سلامت غصے ہو گئے، میرے رستے میں کیوں آیا؟ میرا شکار ہی ٹھیک نہیں ہوتا جب میں کسی کے متھے لگ جاؤں. وہ غریب بیچارے کو کیا پتا کہ تیرے سامنے نہیں آنا. اس نے کہا اسے پکڑو، درخت کے ساتھ باندھو، 2 سپاہی اس کا پہرا دیں شام تک. اگر تو میرا شکار ٹھیک ہو گیا تو اسے کھول دینا ہے، اور اگر شکار ٹھیک نہ ہوا تو اسے کوڑے مارنے. وہ بیچارہ صبح سے بندھا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاسا. عصر کے بعد بادشاہ سلامت واپس آئے، بڑے خوش ہو رہے ہیں. کہنے لگے میرے کو متھے لگ جائے نا تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن آج میرا شکار بڑا ٹھیک ہوا، دن بڑا اچھا گزرا ہے، لہذا جا تجھے معاف کیا. تو تنگ آمد بجنگ آمد. جب بندے تنگ آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں. جب بندہ پورے طور پہ تکلیف میں ہو پھر وہ غصے والی باتیں کرتا ہے. تو اس بندے نے، غریب نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی، تو آج کچھ کہہ کے نہ مریں. اور جب اسے کھولا تو کہنے لگے بادشاہ سلامت تو بڑا کمزور ہے، بزدل ہے، اور تیرے نظریات بڑے کچے ہیں کہ کوئی بندہ مل جائے تو شکار نہیں. اللہ کے بندے کدھر جائیں؟ علاقہ چھوڑ جائیں؟ کوئی بندہ مل جائے تو شکار ٹھیک نہیں ہوتا. اس نے کہا سن، سویرے تو میرے متھے لگا تھا، میں تیرے متھے لگا تھا. تو کہتا ہے تیرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں تیرے متھے لگا تھا، میرا بڑا برا گزرا ہے. تو اب بتا منحوس کون ہے، میں کہ تو؟ یہ بتا. اس نے کہا مرنا تو ہے تو سچ بول کے مرو. او بھائی اتنے کمزور ہو گئے ہو، اتنے کمزور ہو گئے ہو. فلانا آیا تھا نظر لگا گیا، فلانا آیا تھا نظر. میں بڑی تکلیف سے ایک بات کرنے لگا ہوں، درد سے، آزمائش سے. مجھے ایک دفعہ ایک بوڑھی ملی ہمارے علاقے کی قریبی، تو مجھے کہنے لگی 30 سال ہو گئے میں اپنے بھائی کے گھر نہیں گئی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ان کا خیال ہے میں جاتی ہوں تو ان کو نظر لگ جاتی. اور پھر وہ اتنے درد سے روئی کہ برداشت نہیں ہوتا تھا. کہنے لگی پتر 30 سالاں تو نہیں گئی، کیونکہ انہوں نے خیال ہے کہ میں جاواں تھے. وہ کیا کرتے ہو، کہاں پہنچ جاتے ہو، کس طرح کی آپ بات کرتے ہو. میں انکار نہیں کرتا نظر لگنے کا، لیکن حضور نے سکھائی نہیں سورت فلق اور ناس. اتنی اوہام پرستی، اتنے کچے ارادے. طاقتور بنے کہ نا امام حسن اور حسین، ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں. فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی ہے. پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. اور نیرے پیسے نہیں دینے. ہمارے یہاں لوگ ان غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے. ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں، پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گزر رہے تھے، آپ دیکھیں نا، امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ کرے، کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. دل بدستاور کی حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. کسی کا دل خوش کر دینا، اس کو راحت دے دینا، اس کو قرار دے دینا، اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے. یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا، سرکاری ملازمین، ڈیوٹیوں والے، ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے. یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا، سے وابستہ لوگ میرے احباب میں سے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے. چلو تم دعائی تو آج کے دیا کرو نا، تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو. وہ بیچارہ اپنی بات، ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویذ لکھا کرتے تھے، بڑے عالم تھے. مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب لکھیں، آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ. اتنی لمبی ڈیوٹی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تعویذ ہیں. میں نے ایک دن ان سے گزارش کی، میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ، اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے، علم میں شعوری عالم میں، آپ سارا دن تعویذ. فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے. تو میں تعویذ نہیں لکھتا، میں نہ بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں. میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے.
تو بیٹھتے ہی نہیں. اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر, لیکن پتر مصروف بڑا ہے, ویڈیو چڑھانی ہے اس نے. ہم الجھ گئے. یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں. جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں, وہ الجھ جاتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا, صبح میں کیا کہہ رہا. ہر وقت نہیں, ضرورت کے وقت, ہر ٹائم نہیں, مخصوص اوقات میں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, ہم گزر رہے تھے, امام حسین ساتھ تھے, تو رستے میں نہ کچھ غربا, غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے. کہتے ہماری ان پر نظر پڑی تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, حضور آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے. وہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند ہی آئے, ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں, یہ ضروری تو نہیں. کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنے چاہیے. قربان جائیں, نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے, پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے, عیب جوئی نہ کر. گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون, اور کتنی مشقت سے اس نے کھانا بنایا, اور کتنی گرمی صحیح ہے چولہے کے سامنے, لیکن صاحب کو کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کی پکایا ہے, وہ کھانے والی چیز ہے بھئی, اس طرح کرنا, اب جو اگلی انڈیا وہ تو پکا, آنا تو کھڑا ہو. یہ پتہ چلی یہ کام کتنی مشقت کا ہے. زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے. آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں, کسی اور کا سوچیں ہی نہ. تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ, امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی, امام حسن اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی, مزاج بن گیا. وہ غربا بیٹھے تھے, دسترخوان بچھائے سڑک کے کنارے, تو امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی. امام صاحب لوگ کہنے لگے حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ. تو امام صاحب آ گئے, نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ. کوئی جرت کرے نا, چلو امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کرنی, کوئی پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ, وہی مہربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں, قبلہ ہوں, تو میں ہی چلو لنگر کھا لوں مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے. ہماری تو محفلوں میں بھی نا جی, نعت خانوں کا, مولویوں کا, دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے, اور غریب آدمی کو شاپر میں چاول ڈال کے دیتے ہیں, ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے. بھئی اگر یہ شریف ہے, تبرک ہے, تو اے پیر صاحب نونی سی لنگدا اڑتا ہے گلے میں لنگر ان کو. یہ لنگر شریف جو ہے یہ نعت خان کو بھی تو گزرنا, تبرک ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا, تو جیڑی زیادہ تبرک والی شے ہے وہ پیروں بھی تو کھانی چاہیے نا. نعت خان کو اس کے لیے لہدا سے مرغ مسلم اعلیٰ کھانے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو میلاد شریف پہ صحیح سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ. چلو جس غریبوں کے بچوں کو بیچاروں کو سارا سال وہ بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں, تم میلاد بھی اچھی روٹی پکا دو, تو بچہ جب کھائے گا نا بہت ساری بوٹیاں اور چاول, اور اپنے ابا سے پوچھے گا کہ ابا جی آج کی گل ہے, تو ہو سکتا ہے غریب باپ روئی پڑے اور اسے کہ پتر تو آج راج راج کے کھاج ساڑھے نبی پاک دا میلاد شریف. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آ کے غریبوں کے بیچ بیٹھ گئے زمین پہ. انہوں نے کہا کھائیے, تو وہ جس طرح وہ کھا رہے تھے نا سادے برتنوں میں امام حسین کھانا کھانے لگ گئے. میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع, چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے, کسی کو سڑک ہی پار کرا دینا بینا کو, چلو اور کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے, آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے, اسے گزر لینے دیں. کوئی تو کام زندگی میں, کوئی ارادہ تو خیر کا بندہ کرے. امام حسین بیٹھ گئے, ان کے ساتھ روٹی کھائی, تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی, فرمایا جاؤں. کہنے لگے حضور اور کھائیے. فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا, اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں. ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی, جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے. غرباء مساکین کی وعامل الصالحات, ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے. 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کے. میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں. چلیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ, اشراق چاشت تک اللہ کا ذکر کرو, 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا. مشکل کام تو نہیں. اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے, حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا. تیسری بات فرمایا وتواصوا بالحق. صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاؤ, تم نے نا بے نمازی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے. مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور کونے میں چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا, بلکہ اگر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو, بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, یہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہماری عقل میں آ گیا, تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम को जुल्म करने से रोक दो, तुमने उसकी मदद कर दी, उसे बाज करो। लेकिन हम तो इतनी जुर्रत ही नहीं रखते बदी को बदी कहने की, इतनी ताकत ही नहीं होती। झूठ को झूठ कहने की हिम्मत, हमारे घर में सारा कुछ हो रहा होता है, हमें पता होता है कि फलां जगह पे हमारा कबीला, हमारी बरादरी गलत है, पर इतनी जुर्रत करते हम सच बोलते जरूर है, पर दूसरों के बारे में, अपने बारे में सच बोलने को तैयार नहीं होते। दोस्तों, अगर आज के इस बयान ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इस बात ने आपके दिल को थोड़ा सा सुकून दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और पियर अजमाल राजा कादरी बयान टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा दिल को सुकून देने वाला बयान, जिंदगी को सही राह दिखाने वाली नसीहतें और अल्लाह से जोड़ने वाली बातें। इस बयान को अपने दोस्तों, घर वालों और चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके जरिए किसी परेशान दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।